اسٹوڈینٹس نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا ایجوکیشن کا معیار تعلیم کا ہمارے ملک میں تعلیم کا معیار جو ہے وہ کیسا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر اور تعلیمی حلقوں میں خاص طور پر ملکی معیار تعلیم کے بارے میں عام طور پر یہ خیال ہے کہ پچھلے سالوں کی نسبت معیار تعلیم زوال پذیر ہے۔ اس تاثر کو پبلک سروس کمیشن PPSC اور قومی بھرتی کے بعد دوسری سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی رپورٹوں سے بھی تقویت ملی ہے۔ کیا واقعی ہمارا تعلیمی معیار پہلے کی نسبت گر گیا ہے یا صورتحال اس سے کچھ مختلف ہے؟ معیار تعلیم سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ اس کو کس طرح جانچا جاتا ہے؟ اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون سے ہیں؟ کیا امتحانات کے نتیجے کے طور پر حاصل شدہ نمبر، ڈویژن اور گریڈ کو تعلیم کا معیار سمجھا جا سکتا ہے؟ یعنی کوشچن یہ ہے کہ کیا صرف امتحان میں ڈویژن لے لینا، گریڈ لے لینا یا زیادہ نمبر لے لینا ہی ہمارا معیار تعلیم ہے، یا پھر ہم تعلیم کو جو ہے وہ شخصیت پر یا کردار پر جو ہے اس کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنی عام زندگی میں کسی چیز کے اچھا یا برے ہونے کا فیصلہ اس کی خوبیوں، خامیوں اور اس کی صفات کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ جس چیز میں صفات اور خوبیاں دوسروں کی نسبت زیادہ مستقل اور پائیدار ہوں گی، ہم اسی کو زیادہ معیاری سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کے معیار کا تعلق اس میں خوبیوں کی تعداد، ان کے مستقل ہونے اور ان کے ویسے ہی کسی دوسری چیز کے موازنے سے کیا جاتا ہے۔ ہم بعض اشیاء کے بارے میں مقداری یا ہندسی اندازے میں پرکھ کرتے ہیں اور بعض کے بارے میں صفاتی انداز اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً ایک میز کا جائزہ لیتے ہوئے ہم اس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کو ہندسوں میں کہ یہ 4 فٹ لمبا، 2 فٹ چوڑا یا پھر اتنے فٹ اونچا ہے، لیکن اس کے رنگ و روغن اور لکڑی کا جائزہ لیتے وقت ہم لکڑی اور رنگ کی صفات بیان کرتے ہیں کہ لکڑی اچھی ہے یا بہت اچھی ہے یا خراب ہے، اس طرح پالش اچھی ہے، اس میں چمک اترتی نہیں وغیرہ۔ اسی ہندسی اور صفاتی جائزے کی بنیاد پر ہم چیزوں کے معیار کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح تعلیم کے معیار کا فیصلہ بھی تعلیم کے ہندسی اور صفاتی جائزے اور پرکھ کے بعد ہی کیا جاتا ہے۔ معیار تعلیم سے مراد تعلیم اور تعلیمی عمل میں شامل تمام عناصر کی خوبیوں اور صفات کی تعداد اور ان کی پائیداری کے ایک ایسے موازنے کا نام ہے جو ایک کم سے کم طے شدہ ہندسی یا صفاتی سطح سے کیا جاتا ہے۔ معیار تعلیم وہ کسوٹی ہے جس سے موازنہ کر کے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ طلباء کی استعداد اور اکتساب میں کس حد تک اضافہ ہوا ہے۔ یعنی جب ہم طلباء اور اساتذہ کی قابلیت، ان کی مہارت، صلاحیت اور اکتساب کا نمبروں، فیصد یا اوسط وغیرہ کے لحاظ سے ہندسی اندازے میں یا ڈویژن اور گریڈ کے لحاظ سے صفاتی انداز میں پہلے سے موجود یا کم از کم طے شدہ سطح سے موازنہ کر کے اس کو اچھا یا برا کہتے ہیں، تو دراصل ہم تعلیمی معیار کی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم طلباء کے حاصل کردہ انفرادی اور اجتماعی نمبروں، ان کی اوسط اور فیصد مختلف مضامین میں حاصل کردہ نمبروں کی بنا پر اسکولوں اور اساتذہ کی معیار تدریس کا اندازہ لگاتے ہیں۔ لیکن یہ معیار تعلیم کو جانچنے کا ہندسی یا عددی پہلو ہے جس کی بنیاد پر معیار تعلیم کا حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں ہر سال میں کہ ایک اسکول میں کتنے اسٹوڈنٹ جو ہیں انہوں نے پاس آؤٹ کیا، کتنے فیل ہوئے، ایک استاد کی کلاس میں اگر 10 ہیں اس میں سے کتنے پاس ہوئے، کتنے اس میں سے فیل ہوئے، ہم اس میں ہندسی اندازہ لگا کر معیار تعلیم کو جانچتے ہیں۔ لیکن ہندسی اندازہ جو ہے یہ حتمی فیصلہ نہیں ہوتا، کیونکہ صرف نمبر لے لینا یا گریڈ لے لینا جو ہے یہ ہمارا معیار تعلیم نہیں ہو سکتا۔ بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے نمبر لگانا ممکن نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی طالب علم کی تحریر کا انداز کتنا اچھا اور خوبصورت ہے، اس کے کام کرنے کے طریقے کتنے اچھے ہیں، اس کے اصولوں کے مطابق ہیں، یا اس کا انداز گفتگو کیسا ہے، یا پھر وہ اخلاقیات میں کیسا ہے، یا تعلیمی ادارے نے نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں کتنے انعامات اور پوزیشنیں لی ہیں، اساتذہ اور طلباء نے کس قدر تعلیمی، سماجی اور معاشی سرگرمیوں میں حصہ لیا، ادارے کے فارغ التحصیل طلباء نے حاصل شدہ علم اور تربیت سے عملی زندگی میں کیسے فہم، ادراک اور اطلاع کا مظاہرہ کیا۔ یعنی ایک اسٹوڈنٹ جو
پیپر کے علاوہ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ اپنے تعلیمی ادارے میں کرتا ہے، ان کا ہندسی اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم ان کے نمبر لگا ہی نہیں سکتے کہ کسی تعلیمی ادارے میں اسٹوڈنٹ کا بیہیویئر کیسا ہے، یا پھر جو اسٹوڈنٹ کالج یا یونیورسٹی سے فارغ ہو گئے ہیں وہ عملی زندگی میں جا کر کس طرح سے انہوں نے تعلیم کے ذریعے سے اپنے کردار کو جانچا اور اپنے آپ کو معاشرے میں منوایا۔ ان سرگرمیوں اور صفات کے نمبر لگانا ممکن نہیں، لیکن نسبتاً مشکل ہے۔ لوگ عام طور پر ان معاملات اور سرگرمیوں سے طلباء، اساتذہ اور تعلیمی اداروں کے معیار کا اندازہ لگاتے ہیں۔ ان کو بہت بہتر، بہتر، درمیانہ اور درمیانے سے کم یا خراب کے نام دیتے ہیں، یعنی ایکسیلنٹ، گڈ، نارمل کے نام یا پور کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ ایسا کرنا بھی دراصل معیار کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ہے۔ یہ معیار تعلیم جانچنے کا صفاتی پہلو ہے، یعنی ایک ادارے کے اسٹوڈنٹس کیا بیہیویئر کرتے ہیں، اس ادارے میں اساتذہ کس طرح سے اپنا کام کرتے ہیں، اس ادارے میں کون کون سی ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں، اسٹوڈنٹ کو کس طرح سے اپنے ریلیجن اور اپنے نیشن کے متعلق ان کو آگاہ کیا جاتا ہے، کس طرح ان کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں کرائی جاتی ہیں۔ اس پہلو کو دیکھتے ہوئے جو ہے ہم کسی تعلیمی ادارے کے بارے میں اپنی رائے اور اس کے معیار کا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ادارہ ایکسیلنٹ ہے، یہ گڈ ہے، نارمل ہے یا پھر پور ہے۔ تو اس کا اندازہ ہم اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر سے لگاتے ہیں کہ اس ادارے سے نکلنے والے اسٹوڈنٹس کتنے کامیاب ہوتے ہیں، ان کی اخلاقیات کیا ہوتی ہیں، کیا وہ رٹا سسٹم میں صرف نمبر لیتے ہیں یا پھر وہاں سے نکلنے والا اسٹوڈنٹ نمبر کے ساتھ ساتھ اپنی اخلاقیات میں بھی تبدیلی لے کر آتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے کسی بھی ادارے کے معیار کا جو ہے وہ صفاتی طور پر جو ہے اس کا معیار جانچا جا سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک طالب علم ہندسی اعتبار سے 85% نمبر لے کر امتحان میں کامیاب ہو جائے، لیکن اپنے علمی فہم و ادراک اور اطلاع کے لحاظ سے مطلوبہ صلاحیت نہ رکھتا ہو جس کی اس سے توقع کی جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ معیار تعلیم کا تعین ہندسی اور صفات دونوں پہلوؤں سے کیا جائے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ رٹا بازی کا سسٹم لگا کر 85% یا 90% ایگزام میں نمبر حاصل کرتا ہو، لیکن یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اس میں قابلیت اپنے ذہن کو استعمال کرنے کی، اس میں اخلاقیات، اس کا کردار کتنا پختہ ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اگر 90% مارکس لیتا ہے تو اس کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ معاشرے میں بدعنوانی پیدا کرتا پھرے یا اپنے گریڈز کی بنا پر دوسروں کو احساس محرومی کا شکار کرے یا پھر معاشرے میں تکبر کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتا پھرے۔ ہر اسٹوڈنٹ کی جو تعلیم کا معیار ہے وہ اس کے نمبرز کے علاوہ اس کی صفات پر بھی ہونا چاہیے۔ ہم اپنے طلباء اور اساتذہ سے کیا توقعات رکھتے ہیں، ان کی کارکردگی کو کیسا اور کس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ توقعات نصاب میں مقاصد کے طور پر شامل ہوتی ہیں اور یہی مقاصد معیار تعلیم کا تعین کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات بطور خاص یاد رکھنا ضروری ہے کہ معیار تعلیم دراصل طلباء، اساتذہ اور تعلیمی اداروں کی کارکردگی، صلاحیت، استعداد اور اکتساب کی کم سے کم حد ہے، جس کی زیادہ زیادہ حد کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ان سے کم ہونے کی صورت معیار تعلیم کے گرنے کا اشارہ ہوتا ہے جو قابل قبول نہیں ہوتا۔ کسی بھی ملک یا معاشرے کے تعلیمی معیار کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ معیار تعلیم میں بہتری آ جائے، دوسری تعلیم کا معیار گر جانا اور تیسری اس کی ایک ہی سطح پر برقرار رہنا۔ معیار تعلیم کی ان سب صورتوں کے پیدا ہونے کی کئی عوامل ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر کچھ عوامل کا ذکر کریں گے کیونکہ ممکنہ طور پر معیار تعلیم کی پستی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ان عوامل پر قابو پا لینے سے تعلیمی معیار میں بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے عوامل ہیں جن کو کرنے سے ہمارا معیار تعلیم جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہاں اساتذہ کا ذکر کریں گے کہ کسی بھی نظام تعلیم میں تعلیم و تدریس کے حوالے سے اساتذہ بنیادی اور سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر تعلیمی اداروں میں قابل اور بہتر تربیت یافتہ اساتذہ کی مناسب تعداد موجود نہ ہو جو تدریس سے لگاؤ رکھتے ہوں
اور ذمہ داری اور دلجمی سے اپنے فرائض سر انجام دیں یا سیاسی تعلق کی بنا پر اپنی ذمہ داریوں سے غفلت اختیار کریں، تدریس کو مشن کی بجائے مادی منفع خیال کریں، اپنے مضمون پر عبور نہ رکھیں، اپنی تربیت اور تعلیم کا مؤثر استعمال اور اطلاق نہ کریں اور ان کی ذاتی زندگی تضادات کا شکار ہو، تو بچوں کو صحیح تعلیم اور تربیت کس طرح ممکن ہے؟ اس لیے ایسی صورتحال میں تعلیم میں پستی کا آنا یقینی ہوتا ہے، اور ہمارے تعلیمی اداروں میں جو تعلیم کی پستی ہے یہ اسی بنا پر ہے کہ نااہل اساتذہ کا تقرر کیا جاتا ہے۔ اگر پرائیویٹ اداروں کی بات کی جائے تو یہاں پر صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون استاد جو ہے وہ کم سے کم پیسے لے کر بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جب ایک استاد اس چیز کا اہل ہی نہیں ہوگا، وہ صرف جو ہے پیسوں کی بنا پر وہاں پر ہائر کیا جائے گا، تو وہ بچوں کو تعلیم بھی اسی طرح سے ہی دے گا۔ جبکہ پرائیویٹ تعلیمی ایسوسیشن جو ایجوکیشنل ایسوسیشن جو ہے وہ ایسے استادوں کو، ایسے ٹیچرز کو جو کہ بہت قابل ہوتے ہیں، اپنے مضامین پر مکمل عبور رکھتے ہیں، صرف ان کو زیادہ پے کرنے کی خاطر نگلیکٹ کر دیتے ہیں، ان کو ہائرنگ نہیں کی جاتی ان کی، تو پھر ایسے قابل اساتذہ کا ٹیلنٹ جب ضائع کر دیا جائے گا اور ایسے نااہل افراد کو صرف کم پیسوں کی بنا پر ہائر کر کے بچوں کو دھوکہ دہی سے صرف ان کو تعلیم کے نام پر ایک دھوکہ دیا جائے گا، تو ان کا معیار تعلیم بھی ویسا ہی ہوگا۔ دوسری طرف اگر گورنمنٹس اداروں کی بات کی جائے تو گورنمنٹس اداروں میں اگر سفارش رشوت کے ذریعے سے نااہل افراد کا تقرر کیا جائے گا اساتذہ کے طور پر، تو وہ بھی آگے جا کر اپنی نیشن کی، اپنے بچوں کی ویسے ہی تربیت کریں گے، وہ ان میں اسی نااہلی کو پیدا کریں گے جس طرح نااہل سفارشات اور غلط رشوت کے ذریعے سے وہ خود جو تھے مقرر ہوئے۔ تو لہذا معیار تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے اساتذہ کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا، اور ہماری حکومت کو اور ہمارے جو اہل علم ہیں جنہوں نے ایجوکیشن کا جو ذمہ ہے اپنے اوپر لیا ہے، ان کو یہ چاہیے کہ وہ بہترین نیشن کے لیے بہترین اساتذہ کا صحیح معنوں پر تقرر کریں، نہ کہ صرف مادی منفعت کو دیکھتے ہوئے بچوں کے ساتھ دھوکہ دہی کریں اور نااہل لوگوں کا تقرر کریں۔ نصاب اساتذہ کے بعد تعلیمی معیار پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والے اہم ترین عوامل میں سے ایک نصاب ہے۔ ہم اپنے طلباء اور اساتذہ کی کارکردگی کو کیسا اور کس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، نصاب اسی کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ نصاب میں دیے گئے مقاصد اور مواد ہی زندگی کے تعلیمی معیار کا تعین کرتے ہیں۔ اگر نصاب میں متعین شدہ مقاصد طلباء اور معاشرے کی حقیقی ضروریات کے مطابق نہیں اور وہ طلباء کو عملی زندگی کے لیے تیار نہیں کرتے، تو معیار تعلیم پستی کی طرف جائے گا۔ اگر امتحان اور نصاب میں مطابقت نہ ہو، طلباء علم کے بجائے نمبروں کے لیے کوشاں رہیں، تخلیقی کام کرنے والے طلباء کی شنوائی نہ ہو، تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ طلباء کی علمی مہارتیں اور اکتساب بہتر ہو سکے؟ جب طلباء کی علم سے دلچسپی ہی نہیں ہوگی تو اکتساب بہتر نہیں ہوگا، علمی کمال نہیں ہوگا، تو معیار کہاں باقی رہے گا؟ اب بات آ جاتی ہے والدین کی۔ بچے کی تعلیمی اولین جو گہوارہ گھر ہے، جہاں اس کے والدین، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں، گھر میں رہنے والے افراد، ان کے رویے اور بچے کی طرف ان کی توجہ کے تعلیم کے معیار سے گہرا تعلق ہے۔ والدین کا ان پڑھ یا کم تعلیم یافتہ ہونا اور تعلیم کی طرف ان کا منفی رویہ بھی تعلیم کے معیار کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کے رجحان، صلاحیت یا دلچسپی کے بارے میں علم نہیں رکھتے، وہ ان کی صلاحیتوں کے برعکس ان سے غیر حقیقی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں اور ان کے ایسے مضامین پڑھنے اور پروگراموں میں داخلہ لینے کے لیے مجبور کرتے ہیں جو ان کی صلاحیتوں اور قابلیت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ یعنی ایک بچہ اگر میڈیکل پڑھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو والدین صرف اپنی عزت افزائی کے لیے اپنے بچے کو زبردستی جب میڈیکل پڑھاتے ہیں تو وہ بچہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو صحیح طرح سے اٹیمپٹ کر سکے۔ اسی طرح اگر بچہ جو ہے وہ انجینئرنگ پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہے، والدین اس کو وہ نہیں پڑھنے دیتے، کسی دوسرے سبجیکٹ میں پڑھنے میں اسے مجبور کرتے ہیں، تو وہ بچہ کبھی بھی صحیح طرح سے اپنی قابلیت کو استعمال نہیں کر سکے گا۔ ایسی صورت میں یقینی طور پر طلباء کی کارکردگی توقعات کے مطابق نہیں ہوتی، لہذا تعلیمی معیار کی پستی یقینی ہو جاتی ہے۔ اس لیے تعلیمی معیار کو بہتر کرنے کے لیے لازمی ہے کہ والدین بچے کو اس کے انٹرسٹ اور اس کی قابلیت کے مطابق مضامین اختیار کرنے اور ان کے مطابق پڑھائی کرنے کی اجازت دیں۔
سماجی اور معاشی حالات ملک اور معاشرے کی سیاسی، سماجی اور معاشی حالات بھی براہ راست تعلیم کے معیار کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو، ہڑتالوں، ہنگاموں اور جلسے جلوسوں کے باعث کاروبار زندگی معطل ہوتا رہے، طلباء ہڑتالیں کر رہے ہوں اور اساتذہ کلاسوں کا بائیکاٹ کر دیں، انصاف کے مقابلے میں دونس، دھاندلی اور سفارش عام ہو، حقدار کو اس کا حق نہ ملے، لوگ غیر مہذب اور غیر اخلاقی ذرائع سے ناجائز مراعات حاصل کر رہے ہوں، جس کی لاٹھی اس کی بحث کا رواج عام ہو، تو طلباء اور اساتذہ کی توجہ تعلیم پر نہیں رہتی۔ طلباء ناجائز ذرائع پر زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور اساتذہ مادی منفعت کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے یہاں پر یہ ایک عام رواج چل نکلا ہے کہ طلباء جو ہیں ایگزام میں پاس ہونے کے لیے یا پھر امتحانات میں نقل کرنے کے لیے بھاری رقم ادا کرتے ہیں، اور اساتذہ بھی مال حاصل کرنے کے لیے، مادی منفعت کے لیے ان سے وہ رقم وصول کرتے ہیں۔ طلباء کو نقل کروائی جاتی ہے اور ناجائز ذرائع کے ذریعے سے ان کا رزلٹ تیار کیا جاتا ہے۔ لہذا تعلیمی نظام کے اصول و ضوابط سے ان کا یقین اٹھ جاتا ہے، طلباء کے نتائج خراب اور اساتذہ کی کارکردگی مایوس کن ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ سب عوامل تعلیمی معیار میں کمی اور زوال کا باعث بن جاتے ہیں۔ اقتصادی حالات ملک کی اقتصادی حالت براہ راست تعلیم کے معیار کو متاثر کرتی ہے۔ تعلیمی اداروں کی اچھی کارکردگی میں اساتذہ اور طلباء کے علاوہ تعلیمی سہولتوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر کسی ادارے میں پانی، بجلی، چار دیواری اور کمروں کی موزوں اور مناسب سہولیات دستیاب نہیں، طلباء کی تعداد گنجائش سے زیادہ ہے، ان سب کی کلاس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں، لائبریری اور لیبارٹریاں یا تو موجود نہیں یا ان میں ضروری سامان عملہ اور سہولیات میسر نہیں، تو مؤثر تعلم اور تدریس مشکل ہو جاتی ہے۔ اس طرح ضروری طبی اور تعلیمی سہولتوں کی عدم موجودگی تعلیمی معیار کی پستی کا باعث بنتی ہے۔ یعنی اگر تعلیمی اداروں میں ان کی کلاسز، ان کی عمارت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، طلباء کے لیے ان کی تعلیم کے حوالے سے جو فیسلٹیز ہونی چاہیے وہ وہاں پر پوری نہیں ہے، تو پھر طلباء جو ہیں وہ تعلیم سے دور ہٹتے جائیں گے، اور یہی وجہ زیادہ جو ہے یہ ناخواندگی کی ملک میں بنتی جائے گی۔ انفرادی اختلافات اور عدم مطابقت تمام طلباء میں انفرادی اختلافات پائے جاتے ہیں، یعنی تمام طلباء ایک دوسرے سے ذہنی لحاظ پر، جذباتی لحاظ پر، قابلیت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ بعض زیادہ ذہین ہوتے ہیں، بعض کم۔ وہ سماجی اور اقتصادی اعتبار سے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ پھر ان کا کسی خاص مضمون، سرگرمی یا پیشے کی طرف رجحان ہوتا ہے، لیکن والدین، رشتہ دار یا بہن بھائی اپنی پسند یا ناپسند کی بنا پر بچوں کو ایسے مضامین یا پروگراموں میں داخلہ لینے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں جو ان کی اپنی دلچسپی، پسند، مہارت اور صلاحیت سے مطابقت نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے تعلیم ان کے لیے دلچسپی کی بجائے بوجھ بن جاتی ہے، اور یہ بے مقصد تعلیم معیار کی گراوٹ کا اہم سبب بن جاتی ہے۔ یعنی اگر بچوں کو مجبور کرتے ہیں والدین کہ وہ والدین کی مرضی کے مطابق اپنے انٹرسٹ کو چھوڑ کر، اپنی ذہنی قابلیت کو چھوڑ کر اس کے مخالف کوئی مضمون، کوئی پروگرام اختیار کرے، تو اس میں بچہ جو ہے وہ اس طرح سے توجہ نہیں دے سکتا یا اس طرح سے دلچسپی کا اظہار نہیں کر سکتا جس طرح سے وہ اپنے انٹرسٹنگ سبجیکٹ میں کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک جو ہے تعلیمی معیار کے کم ہونے کی بڑی وجہ ہے کہ بچوں کو ان کے انٹرسٹ کے مخالف مضمون پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کم داخلہ اور ترک مدرسہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تعلیم کسی بھی معاشرے کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ ملکی آبادی میں تیز رفتار اضافے کے باعث اسکولوں میں داخل ہونے والے بچوں کی تعداد پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ سال 2014 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں پرائمری سطح پر تعلیم میں شمولیت کی شرح 83% ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں 5 سے 10 سال کی عمر کے
کل بچوں کی تعداد کا 83% رسمی یا غیر رسمی انداز میں تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ حکومت پاکستان کے ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز پروگرام کے ایکشن پلان 2001 سے 5 کے مطابق پرائمری اسکولوں میں حقیقی شرح داخلہ 66% ہے، جس میں 82% لڑکے اور 50% لڑکیاں شامل ہیں۔ یہاں پر ایک ٹیبل دیا گیا ہے جس میں پرائمری سطح میں جو شمولیت ہے لڑکوں اور لڑکیوں کی، اس کو ظاہر کیا گیا ہے۔ پرائمری سطح پر 66% جو ہے وہ شرح شمولیت ہے، لڑکوں کی شرح شمولیت 98%، لڑکی کی شرح شمولیت 50% ہے، اور اسکول سے باہر بچے 34% ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکولوں میں پرائمری تعلیم حاصل کرنے کے لیے 5 سے 10 سال کی عمر کے 34% بچے ابھی تک اسکولوں میں داخل نہیں ہوئے۔ اسکولوں سے باہر رہ جانے والے ان بچوں کی تعداد 55 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ اسکولوں میں داخلہ لینے والے 66% بچوں میں 82% لڑکے اور 50% لڑکیاں ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ پرائمری تعلیم کے لیے اسکول جانے کی عمر کے 18% لڑکوں اور 50% یعنی لڑکیوں کی نصف تعداد اسکول سے باہر ہے۔ یہ ساری صورتحال مزید پریشان کن یوں نظر آتی ہے کہ اسکولوں میں داخلہ حاصل کرنے والے ان 66% بچوں میں سے تقریباً 50% یعنی نصف تعداد اور پرائمری سطح تک کی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی اسکول چھوڑ دیتی ہیں۔ اکنامک سروے آف پاکستان کے 2015 سے 16 کے مطابق پرائمری سطح پر تعلیم حاصل کرنے والے طلباء میں نصف سے زیادہ بچے پہلے 2-3 سالوں میں مختلف وجوہ کی بنا پر اسکول چھوڑ جاتے ہیں، اور بمشکل 30% بچے پرائمری پاس کرتے ہیں۔ یوں تو ہر فرد اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تعلیمی ادارے سے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن بعض طلباء ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی تعلیم مکمل کیے بغیر ہی اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ طلباء نہ تو اپنے اسکول سے کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں، نہ ہی کسی اور اسکول میں داخلہ لیتے ہیں۔ یہ بچے پہلی سے 5ویں جماعت کے درمیان تعلیم کو خیر باد کہہ دیتے ہیں اور باقاعدہ نصاب کے مطابق مقررہ مدت تک اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ ایسے طلباء کو تارک مدرسہ اور صورتحال کو ترک مدرسہ کا نام دیا جاتا ہے۔ لہذا تارک مدرسہ سے مراد یہاں انورٹڈ کامز میں اس کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ ایسا طالب علم ہے جو اپنی ذہنی پسماندگی یا کسی سماجی، نفسیاتی یا اقتصادی وجوہات کے باعث کسی بھی درجے میں تعلیم ادھوری چھوڑ دیتا ہے اور اسکول سے اپنا تعلیمی رابطہ منقطع کر لیتا ہے۔ تارک مدرسہ کی اس اصطلاح کا اطلاق مختلف ملکوں میں مختلف انداز میں کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں یہ اصطلاح ان بچوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو ملکی قانون کے مطابق 12ویں جماعت تک تعلیم مکمل کیے بغیر اسکول چھوڑ کر تعلیم کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں لازمی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے تعلیمی سلسلہ منقطع کرنے والے بچوں کو تارک مدرسہ کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس اصطلاح کا استعمال عموماً پرائمری سطح کی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے اسکول چھوڑ جانے والے بچوں کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی جو 5ویں جماعت مکمل کرنے سے پہلے اپنی تعلیم چھوڑ دیتا ہے اسے تارک مدرسہ کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں ترک مدرسہ کی وجوہات کیوں اسٹوڈنٹ جو ہیں، بچے جو ہیں وہ اپنی تعلیم پرائمری، مڈل یا پھر اعلیٰ تعلیم کے بغیر ہی جو ہے وہ مدرسہ ترک کر دیتے ہیں۔ پاکستان تعلیمی لحاظ سے دنیا کے بہت سے ممالک سے پیچھے ہے۔ ہماری شرح خواندگی بھی کوئی زیادہ قابل فخر نہیں ہے۔ پرائمری سطح پر ترک مدرسہ کی شرح 50% ہے، بچیوں میں یہ شرح اور بھی زیادہ ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ تعلیمی شعبے میں ہم اس صورتحال سے کیوں دوچار ہیں۔ چھوٹی عمر کے بچے اور بچیاں کیوں تعلیم چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ ترک مدرسہ کے اسباب کیا ہیں؟ یہاں چند اسباب کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو بچوں کو اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔
سب سے پہلی وجہ ہے غربت۔ ہمارے ملک کی زیادہ آبادی ایسے طبقے سے تعلق رکھتی ہے جو مفلسی اور تنگ دستی میں زندگی گزارتے ہیں۔ اول تو روزگار ہی نہیں ملتا، اگر مل بھی جائے تو آمدنی اور ضروریات میں توازن ہی نہیں رہتا، یعنی ضروریات بہت زیادہ ہوتی ہیں، آمدنی کم ہوتی ہے۔ مہنگائی نے غربت میں اور زیادہ اضافہ کر دیا ہے، پھر تعلیمی اخراجات میں اضافے نے مالی بوجھ کو بڑھا دیا ہے۔ شروع میں والدین عام طور پر اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں، لیکن بعد میں اسکول کے اخراجات برداشت نہ کرنے کے باعث ان کی تعلیم ختم کروا کر اسکول جانے کا سلسلہ بند کر دیتے ہیں اور انہیں گھریلو اخراجات پورے کرنے کے لیے ورکشاپوں، ہوٹلوں اور دوسرے کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ اس طرح والدین بچوں کے لیے تعلیم کی اہمیت کو نظر انداز کر کے گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے آمدنی کو ترجیح دیتے ہیں۔ لوگوں کا عمومی رویہ۔ بچوں کے اسکول چھوڑنے کی ایک وجہ تعلیم کے بارے میں عام لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ تعلیم حاصل کرنا صرف وقت کا ضائع کرنا ہے، کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد تو ایک تو ملازمت نہیں ملتی، دوسری طرف تعلیم یافتہ بچہ محنت مزدوری کرنے کو عار سمجھتا ہے اور محنت کی عظمت کا اصول قابل عمل نہیں سمجھتا۔ عموماً ہماری سوسائٹی کا ایک یہ نظریہ ہے کہ جو بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، انٹر کر لے، بیچلر کر لے یا ماسٹر کر لے، اگر بعد میں اسے کوئی اپنے معیار کی ملازمت نہیں ملتی تو وہ چھوٹی موٹی نوکری یا مزدوری کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ شرم محسوس نہ بھی کرے تو ہمارا معاشرہ اس کو شرم دلانے پر تل جاتا ہے کہ اتنے پڑھے لکھے ہو کر تم مزدوری کرو گے یا ایک دکان چلاؤ گے یا ریڈی لگاؤ گے یا ہوٹل پہ کام کرو گے، تو ان وجوہات کی بنا پر وہ اپنی تعلیم کے باعث بے روزگاری میں مزید الجھ کر رہ جاتا ہے۔ لہذا کم آمدنی والے غریب والدین کے خیال میں تعلیم پر تو حرج آتا ہے، جبکہ کام کرنے والا بچہ گھر پر بوجھ بھی نہیں بنتا بلکہ گھر کی آمدنی میں اضافہ کرتا ہے اور خاندان کا سہارا بن جاتا ہے۔ اس لیے ایسے والدین اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال کر ایسے کاموں میں لگا دیتے ہیں جس سے وہ کوئی ہنر سیکھ کر اپنی اور گھر کی مالی ضروریات پوری کر سکے۔ گھریلو کام اور ذمہ داریاں۔ ہمارے لوگوں کی اکثریت روایتی معاشرتی اقدار کی پیروکار ہے، جس میں بچوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ والدین کی ذمہ داریوں اور گھریلو کاموں میں ان کا ہاتھ بٹائیں گے۔ بچے دکانوں اور کھیتوں وغیرہ میں والد کے کام میں مددگار ہوتے ہیں۔ بچیوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ خانہ داری اور گھریلو ذمہ داریوں میں ماں کی مدد کریں گی۔ اس وجہ سے عام طور پر ایسے لڑکوں جبکہ خاص طور پر لڑکیوں کو اسکول میں تعلیم ادھوری چھوڑنا پڑ جاتی ہے اور یوں ترک مدرسہ میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اساتذہ کی تربیت اور رویہ۔ پاکستان میں قبل از ملازمت تربیت یافتہ اساتذہ کے تمام پروگرام روایتی انداز میں چلائے جا رہے ہیں، جس میں تربیت کے عملی اور اخلاقی پہلو پر مناسب توجہ نہیں دی جاتی۔ زیادہ تر اساتذہ بچوں کی نفسیات، تدریسی اصولوں اور طریقوں سے ناواقف ہیں۔ دوران ملازمت ریفریشر کورسز کا بھی صحیح طور پر انعقاد اور استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس صورتحال میں اساتذہ کا ناروا سخت گیر رویہ، مار پیٹ اور بے جا ڈانٹ ڈپٹ بچوں کے ذہنوں میں اسکول سے بھاگنے اور تعلیم ادھوری چھوڑنے کا باعث بنتی ہے۔ اسکولوں کی حالت اور سہولتیں۔ پاکستان میں پرائیویٹ شعبوں کی نسبت سرکاری شعبوں میں چلنے والے اسکولوں کی حالت زیادہ قابل رشک نہیں، خاص طور پر ان پرائمری اسکولوں کی حالت جو دیہی علاقوں میں واقع ہیں، جو غیر تسلی بخش اور غیر دلکش ہیں۔ عام طور پر اسکولوں میں ضروری تعلیمی سہولتوں کا فقدان ہے، جن میں پینے کا پانی، بجلی، کمرہ جماعت، حتیٰ کہ بیٹھنے کی سہولتوں کی بھی نمایاں کمی ہے۔ اسکول کا ایسا ماحول بچوں کو اچھا ہی نہیں لگتا، اس لیے وہ تو اسکول آنے پر تیار ہی نہیں ہوتے اور اگر آ بھی جائیں تو جلد از جلد اسکول سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح ترک مدرسہ کا باعث بنتے ہیں۔ غیر موزوں نصاب۔ والدین اور عام لوگوں کے خیال میں تعلیم کی اہم ذمہ داری بچوں کو روزمرہ کی زندگی میں کامیابی سے حاصل لینے کے قابل بنانا ہے، لیکن ہمارے پرائمری سطح کے تعلیمی نصاب میں کوئی ایسی مہارت یا مواد شامل نہیں جو بچوں کو آئندہ زندگی کے لیے تیار کرے اور کسی پیشے کو اپنانے میں مددگار ہو۔ نصاب ضرورت سے زیادہ طویل،
بچوں کی ذہنی سطح سے بلند اور دلچسپیوں کے مطابق نہیں، بلکہ مضامین کی تعداد اور بستے کے وزن میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے کہ اگر ابھی کے ہم بچے کی 1 کلاس کے بچے کا بیگ دیکھیں تو اس کے بیگ کا وزن اس کے اپنے جسمانی وزن سے زیادہ ہوتا ہے، جس میں 10 سے 12 بکس، 10 سے 12 نوٹ بکس، اس کے علاوہ وقت بکس کا الگ سے استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ بچے کے ذہن پر ایک بہت بھاری بوجھ ہوتا ہے۔ اس طرح بچہ تنگ آ کر تعلیم سے اپنا پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ جلد سے جلد ترک مدرسہ کہلانے لگتا ہے۔ اس لیے یہ نصاب والدین کی توقع پر پورا نہیں اترتا، خاص طور پر وہ والدین جو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کی طاقت نہیں رکھتے، اپنے بچوں کو تعلیم کی بجائے ہوٹلوں، ورکشاپوں یا ایسے کاموں میں لگا دیتے ہیں جہاں کوئی وہ فن سیکھ کر روزگار کمانے کے قابل ہو سکے۔ امتحان میں ناکامی۔ ایسے کئی بچے بھی ہوتے ہیں جو بعض نفسیاتی، سماجی یا تعلیمی مسائل اور مشکلات کے باعث تعلیم پوری توجہ سے حاصل نہیں کرتے اور امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، جب سے ان کے مسائل میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کے گھر والوں اور ساتھیوں کا رویہ انہیں احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے، جس کے بعد ان کا دل پڑھائی سے اٹھ جاتا ہے۔ انہیں اسکول، امتحان اور کتابیں اچھی نہیں لگتی، اس لیے وہ اسکول سے کترانا شروع کر دیتے ہیں اور بالآخر اسکول چھوڑ جاتے ہیں۔ ترک مدرسہ کی ان اسباب کے ساتھ ساتھ بعض اوقات لوگوں کی بعض ذاتی مجبوریاں اور مسائل بھی بچوں کے اسکول چھوڑنے کا باعث ہوتے ہیں، جن میں والدین کے باہمی جھگڑے، علیحدگی، بے توجہی، بچوں کی بیماری، اسکول کی دوری اور وسائل آمدرفت کا نہ ہونا شامل ہے۔ ان تمام وجوہات پر اگر غور کیا جائے تو یہ تمام وجوہات ہماری سوسائٹی میں ہمیں ارد گرد بہت سارے بچوں میں نظر آئیں گی جو اپنی پرائمری تک تعلیم مکمل کیے بغیر اپنا تعلیمی ادارہ چھوڑ دینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ لہذا ہماری حکومت کو چاہیے کہ ان اسباب کو جلد سے جلد ختم کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہمارا معیار تعلیم بہتر ہو سکے۔ آج کے دور کی اگر ہم بات کریں تو 2021 میں ابھی جو اسکول بند کرنے کا ایک سلسلہ ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ترک مدرسہ کی شرح میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بچے اسکول سے گھر میں بیٹھ کر 2 سے 3 ماہ جب وہ کچھ نہیں پڑھتے اور 2 سے 3 ماہ کے بعد جب اسکول شروع کیا جاتا ہے، جا کر انہیں اسکول میں ان کی دلچسپی جو ہے وہ تعلیم سے اٹھ چکی ہوتی ہے۔ بچوں کی روٹین، ان کے سونے اٹھنے کی، کھانے پینے کی، ہر طرح کی روٹین جو ہے وہ بدل چکی ہوتی ہے۔ بچوں کا ذہن جو ہے وہ کافی حد تک سست ہو چکا ہوتا ہے، لہذا جب بچے 4 سے 5 ماہ گھر میں فل ٹائم آرام کرنے کے بعد اپنے کلاسز جوائن کرتے ہیں تو انہیں تعلیم میں کسی بھی طرح کی دلچسپی نہیں رہتی۔ خاص طور پر لڑکوں کے مقابلے میں کئی 4-5 ماہ میں والدین جو ہیں لڑکوں کو گھر بٹھا کر فارغ بٹھانے کی بجائے انہیں کسی نہ کسی کاموں میں لگا دیتے ہیں، جس کی نسبت لڑکوں کو کام کرنے والی جگہ پر پیسے ملتے ہیں اور ان کی توجہ جو ہے وہ تعلیم سے مکمل طور پر ہٹ کر صرف اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیسے کمانے کی طرف ہو جاتی ہے اور وہ بعد میں اسکول میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔